بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت ان من نعم اللہ تعالی علی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توفی فی بیتی وفی یومی وبین سحری ونحری وَإِنَّ اللَّهَ جَمَعَ بَيْنَ رِيقِي وَرِيقَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ دخل علی عبد الرحمن بن ابی بکر وبیدہ سواک وانا مسندۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی آخر الحدیث۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رحلت فرمانے کے متعلق یہ ایک اور حدیث ہے جسے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ان من نعم اللہ علی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توفی فی بیتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ بے شک اللہ پاک کی نعمتوں میں سے جو مجھ پر ہوئی ہیں ایک یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات میرے گھر میں ہوئی ہے۔ نبی علیہ السلام جب دنیا سے رخصت ہوئے تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں اور حجرے میں، حجرہ یعنی جو کمرہ ہوتا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک جس کے اوپر گنبد بنا ہوا ہے، اس گنبد کے نیچے نبی علیہ السلام ایک کمرہ ہے جس میں نبی علیہ السلام اور ان کے پہلو میں بائیں طرف ذرا سا نیچے کی طرف ہٹ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے پہلو میں بائیں طرف ذرا سا نیچے کی طرف ہٹ کر سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبریں ہیں۔ یہ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا۔ نبی علیہ السلام کی وفات کے وقت 9 بیویاں تھیں اور ہر ایک کے لیے الگ الگ چھوٹے چھوٹے گھر تھے جس طرح کوارٹر سے ہوتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کا عام معمول یہ تھا کہ اپنی بیویوں کے پاس روزانہ باری باری رات بسر کیا کرتے تھے، باری مقرر کی ہوئی تھی۔ جب نبی علیہ السلام مرض الوفات میں بیمار ہوئے، بیماری کی حالت میں بھی نبی علیہ السلام روزانہ جس بیوی کا نمبر ہوتا تھا عصر کے وقت ان کے گھر منتقل ہو جاتے تھے۔ پھر وفات سے 3-4 دن پہلے نبی علیہ السلام بار بار پوچھتے تھے کہ عائشہ کا نمبر کب آ رہا ہے، چونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پیاری تھی انہیں، تو نبی علیہ السلام کی یہ خواہش تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہاں میرا ٹھہرنا ہو، تو بار بار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر پوچھا کرتے تھے۔ دیگر ازواج مطہرات جن کی باریاں چل رہی تھیں وہ بھی نبی علیہ السلام کے مزاج سے واقف تھیں، تو ان سب نے مل کر اتفاق کیا، وہ سمجھ گئی کہ نبی علیہ السلام کی خواہش یہ ہے کہ یہ بیماری کے دن حضرت عائشہ کے گھر گزارے، تو سب بیویوں نے اجازت دے دی کہ ہماری طرف سے اجازت ہے، آپ جتنے دن چاہیں حضرت عائشہ کے پاس ٹھہر سکتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام خوش ہو گئے۔ پھر باقی دن نبی علیہ السلام نے حضرت عائشہ کے گھر میں گزارے، اور جس دن نبی علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو رہے تھے جو پیر کا دن تھا، تاریخ تو مختلف، کوئی متعین تاریخ صحیح روایات سے ثابت نہیں ہے۔ یہ عام تر جو 12 ربیع الاول مشہور ہے، 12 ربیع الاول وفات کا دن ہو ہی نہیں سکتا حساب کے طور پر، حساب سے علماء نے اس کی بڑی تحقیق کی ہے، کیونکہ چند باتیں مسلمات میں سے ہیں، سب یعنی ان پر سب کا اتفاق ہے۔ ایک یہ کہ نبی علیہ السلام
جب آخری حج فرما رہے تھے حجۃ الوداع، تو وہ حج یوم عرفہ جو تھا یعنی 9 ذی الحجہ، وہ جمعہ کے دن تھا۔ اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ یوم عرفہ نبی علیہ السلام نے جو حجۃ الوداع ادا فرمایا، اس کا یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ وہ جمعہ کا دن تھا۔ اور اس بات پر بھی سب کا اتفاق ہے کہ نبی علیہ السلام کی وفات ربیع الاول کے مہینے میں پیر کے دن ہوئی ہے۔ ان دو باتوں میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، بالکل پکی باتیں ہیں یہ۔ اب تاریخ جو یعنی یہ ذی الحجہ کا مہینہ، پھر اس کے بعد محرم کا مہینہ، اور اس کے بعد صفر کا مہینہ، یعنی یہ 3 چاند بدلے ہیں، مہینے بدلے ہیں، کیونکہ جس سال نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع فرمایا تو اس کے 3 مہینے بعد ربیع الاول کے مہینے میں نبی علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب اسلامی مہینے یا 29 کے ہوتے ہیں یا 30 کے ہوتے ہیں، 28 کے بھی نہیں ہوتے، 31 کے بھی نہیں ہوتے۔ اب اگر آپ حساب کریں، علماء نے کیا ہے حساب، ہم نے بھی یہ حساب باقاعدہ کاغذ پر لکھ کر بنایا تھا۔ اب اگر یہ تینوں مہینے یعنی ذی الحجہ، محرم اور صفر، یہ تینوں اگر 30 کے شمار کریں تب بھی 12 ربیع الاول پیر کے دن نہیں آتا، یعنی پیر کے دن 12 ربیع الاول نہیں آتی۔ اگر تینوں مہینے 29 شمار کریں تب بھی نہیں آتی۔ اگر 2 مہینے 30 کے، ایک 29 کے شمار کریں تب بھی پیر کے دن 12 ربیع الاول نہیں آتی۔ اور اگر اس کے بالعکس یعنی 2 مہینے 29 کے، ایک 30 کا کریں تب بھی 12 ربیع الاول پیر کا دن نہیں آتا۔ تو یہ اصل میں چونکہ اسلام میں دن منانے کا کوئی دستور ہی نہیں تھا، صحابہ کو چھوٹی چھوٹی باتیں بھی یاد ہوتی تھی، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی یوم وفات انہیں یاد نہ ہو؟ اس میں ایک تو اللہ کی حکمت تھی کہ چونکہ اسلام میں دن منانے ہے نہیں، اسی لیے یہ بات صحابہ میں سے کسی کو یاد ہی نہیں رہی۔ کہ اتنا تو سب کو پتہ ہے کہ پیر کا دن تھا، ربیع الاول کا مہینہ تھا، لیکن تاریخ، فکس تاریخ کسی کو بھی نہیں معلوم۔ ایک ہمارے پاکستان کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، انہوں نے اس بات کی بڑی تحقیق کی ہے۔ انہوں نے پھر خود یہ سوال اٹھایا کہ یہ 12 ربیع الاول مشہور کیسے ہوا؟ اب تقریباً تمام سیرت کی کتابوں میں، اردو میں علماء بھی یہی بیان کرتے ہیں، بس 12 ربیع الاول بیان کرتے ہیں، جب یہ بنتا ہی نہیں ہے، کسی حساب سے بھی نہیں بنتا، تو یہ مشہور کیسے ہوا؟ انہوں نے اس کی ایک توجہ یہ بیان کی ہے، ایک وجہ یہ بیان کی ہے کہ یہ اصل میں ایسا تھا کہ نبی علیہ السلام کی جس سال وفات ہوئی تو اس دن 2 ربیع الاول تھی، 2 ربیع الاول، کیونکہ حساب سے یا 2 آتی ہے یا 9 آتی ہے پیر کے دن، ہر 7ویں دن یعنی ہفتے کے 7 دن ہوتے ہیں، تو یا 2 ربیع الاول بنتی ہے یا 9 ربیع الاول بنتی ہے۔ لیکن یہ 12 ربیع الاول اس لیے مشہور ہو گیا کہ یہ اصل میں 2 ربیع الاول تھا، اور متقدمین کی کتابوں میں اس کو جب عربی میں لکھتے تھے تو وہ لکھتے تھے ثانیہ شہر ربیع الاول، ثانیہ شہر ربیع الاول، یعنی شہر مہینے کو کہتے ہیں، ماہ ربیع الاول کی 2 تاریخ، ثانی 2 کو کہتے ہیں، شہر مہینے کو کہتے ہیں، اور ربیع الاول تو مہینے کا نام ہے۔ تو اصل میں مورخ نے یہ لکھا تھا، سیرت نگار نے عربی میں یہ لکھا تھا ثانیہ شہر ربیع الاول، لیکن ظاہر ہے اس زمانے میں ہاتھ سے لکھائی ہوا کرتی تھی، پرنٹ وغیرہ اتنا کچھ تھا نہیں، تو وہ کچھ زمانہ گزرنے کے بعد یہ شہر لفظ تھوڑا سا مٹ گیا۔ بعد والوں نے جب اسے دیکھا تو کسی نے یہ سمجھا کہ یہ عشر ہے، عین ہے، شہر تو ویسے بھی تھا، تو کسی نے سمجھا کہ یہ لفظ ثانیہ عشر ہے، ثانیہ عشر، ثانیہ عشر 12 کو کہتے ہیں، تو ثانیہ شہر سے ثانیہ عشر بن گیا۔ تو اصل میں ماہ ربیع الاول کی 2 تاریخ تھی، لیکن اس کو کتابت کی اس قسم کی غلطیاں کتابت میں ہوتی رہتی ہیں، کئی احادیث میں اس قسم کے الفاظ رد و بدل ملتے ہیں،
ان کی محدثین کی اپنی ایک اصطلاح ہے اس کے لیے، اس کو تصحیف کہتے ہیں۔ تو یہ ثانیہ شہر سے تصحیف ہو کر، یعنی اس لفظ میں گڑبڑ ہو کر ثانیہ عشر بن گیا، اور یہی پھر مشہور بھی ہو گیا۔ اصل بات یہ ہے کہ چاہے 2 ربیع الاول ہو یا 9 ربیع الاول ہو یا 12 ربیع الاول ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اسلام میں ویسے بھی دن منانا تو ہے نہیں کہ آپ 2 ربیع الاول کو منائیں یا 9 کو منائیں یا 12 کو منائیں یا آگے منائیں یا پیچھے منائیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ منانا ہے ہی نہیں۔ صحابہ نے نہیں منایا، تابعین نے نہیں منایا، تبع تابعین نے نہیں منایا، نہ یوم وفات منایا، یوم ولادت بھی نہیں منایا۔ یوم ولادت بھی علماء نے تحقیق کی ہے، اس کے قاعدے کل یہ ہوتے ہیں کہ آپ کسی بھی سال کسی بھی دن یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ اس دن کون سی اسلامی تاریخ ہے، اس کا اپنا ایک کلیہ ہے، قاعدہ ہے۔ اس طریقے سے ہزاروں سال پیچھے بھی آپ تاریخ معلوم کر سکتے ہیں۔ تو یہ تو تاریخ وفات تو چونکہ صرف 3 مہینے کا فاصلہ، ہر آدمی خود اس کو چیک کر سکتا ہے کسی صورت میں، کیونکہ یہ 2 باتیں تو یقینی ہیں کہ نبی علیہ السلام کا جو حج تھا یوم عرفہ 9 ربیع الاول کو جمعے کے دن تھا، 9 ربیع الاول بروز جمعہ، اور وفات نبی علیہ السلام کی ماہ ربیع الاول میں پیر کے دن تھی۔ اب پیر کے دن کسی بھی ایسانی یہ درمیان میں جو 3 مہینے بدلے ہیں، تو تینوں مہینے 30 کے کریں تب بھی پیر کو 12 ربیع الاول نہیں بنتی، تینوں مہینے 29 کے کریں تب بھی نہیں بنتی، 2 مہینے 30 کے 1 29 کے کریں تب بھی نہیں بنتی، 2 مہینے 29 کے 1 30 کا کریں تب بھی نہیں بنتی۔ یہ ایک صورت میں بن سکتی ہے کہ یا تو کوئی مہینہ 31 کا ہو جائے یا کوئی مہینہ 28 کا ہو جائے، اور اس طرح ہو نہیں سکتا۔ بہرحال تو نبی علیہ السلام کی جب وفات ہوئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ سعادت اللہ پاک نے میرے نصیب میں لکھی تھی کہ نبی علیہ السلام کی وفات بھی میرے گھر میں ہوئی۔ اب ظاہر ہے نبی علیہ السلام کو دنیا سے رخصت تو ہونا تھا، لیکن جس کے گھر میں پھر اسی گھر میں پھر، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کا یہ دستور ہوتا ہے، خود نبی علیہ السلام نے یہ تعلیم دی تھی کہ پیغمبر کی جہاں پر موت ہوتی ہے اسی جگہ پر اسے دفن کیا جاتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی چونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں فوتگی ہوئی تو اسی جگہ دفن بھی کیے گئے، اور قیامت تک کے لیے اب نبی علیہ السلام قبر مبارک میں آرام فرما ہیں۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ بے شک اللہ کی نعمتوں میں سے جو مجھ پر ہوئی ہیں یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی وفات میرے گھر میں ہوئی، فی یومی، اور میرے دن میں ہوئی، یعنی اس دن نمبر بھی حضرت عائشہ کا تھا۔ ویسے تو نبی علیہ السلام کو چند دن پہلے سے حضرت عائشہ کے گھر آ گئے تھے، جیسے ابھی تفصیل بیان کی ہے، لیکن جس دن نبی علیہ السلام نے وفات پائی اس دن خود حضرت عائشہ کا اپنا نمبر تھا، باری اس کی تھی، تو نمبر بھی ان کا تھا۔ اور فرماتے ہیں بین سحری و نحری، اور اس حال میں کہ نبی علیہ السلام میرے سینے اور گلے کے درمیان نبی علیہ السلام کا سر مبارک تھا، یعنی انہوں نے نبی علیہ السلام کو اس طرح اپنی گود مبارک میں، نبی علیہ السلام کا سر مبارک اپنی گود میں اس طرح رکھا ہوا تھا کہ سینے اور گلے کے درمیان، یعنی ادھر نبی علیہ السلام کا سر مبارک تھا، اس طرح تھوڑا یعنی ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، جس طرح بالکل ایک تو سیدھا سویا ہوا ہوتا ہے، ایک تھوڑا سا جیسے پیچھے کوئی تکیہ وغیرہ لگ کر اس کو بیمار کو، مریض کو تھوڑا سا اٹھاتے ہیں، تو یہ حضرت عائشہ ان کے لیے تکیہ بنی ہوئی تھی، اور ان کا نبی علیہ السلام کا سر مبارک حضرت عائشہ کے سینے اور گلے کے درمیان بالکل یعنی اس جگہ پر تھا۔ اور اگلی بات وہ بیان کرتی ہیں وَإِنَّ اللَّهَ جَمَعَ بَيْنَ رِيقِي وَرِيقِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ، اور ایک اللہ پاک نے مجھے سعادت یہ دی کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے وقت میرا لعاب اور نبی علیہ السلام کا لعاب اکٹھا ہو گیا۔ اس کی تفصیل انہوں نے یہ بیان کی کہ دخل علی عبد الرحمن ابن ابی بکر، کہ نبی علیہ السلام اس حالت میں کہ ان کا سر مبارک میرے سینے پر تھا، حضرت عائشہ کے بھائی عبد الرحمن ابن ابی بکر، ابو بکر کے بیٹے حضرت عائشہ کے بھائی، وہ نبی علیہ السلام کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لائے۔ تو جب وہ نبی علیہ السلام کے کمرے میں داخل ہوئے، وَبِيَدِهِ سِوَاقٌ، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی، عبد الرحمن ابن ابی بکر کے ہاتھ میں، وَأَنَا مُسْنِدَةُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کو تکیہ کیے ہوئی تھی، یعنی ان کے،
اپنے سینے پر ان کو تکیہ کے طور پر ان کو سہارا دیا ہوا تھا۔ فرأیتہ ینظر الیہ، چونکہ نبی علیہ السلام تو سخت تکلیف کی حالت میں تھے، تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام کی نظر عبد الرحمن پر پڑی ہوئی ہے اور مسواک کو دیکھ رہے ہیں۔ فرأیت ینظر الیہ وعرفت انہ یحب السواک، میں سمجھ گئی کہ نبی علیہ السلام مسواک منہ میں لگانا پسند کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام ویسے بھی مسواک کثرت سے استعمال کرتے تھے، تو جب عبد الرحمن کے ہاتھ میں مسواک دیکھی تو نبی علیہ السلام کی خواہش پیدا ہوئی کہ میں کچھ دیر کے لیے مسواک اپنے منہ میں ماروں، لیکن چونکہ بہت زیادہ کمزوری تھی، نحیف تھے بیماری کی وجہ سے، تو آواز نہیں نکل رہی تھی، صرف بس دیکھ رہے تھے۔ تو حضرت عائشہ سمجھ گئیں۔ فقلت آخذہ لک، حضرت عائشہ نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ مسواک تیرے لیے اسے لے لوں، مسواک استعمال کرنی ہے؟ فاشار برأسہ ان نعم، نبی علیہ السلام نے اپنے سر سے اشارہ کیا کہ ہاں استعمال کرنی ہے۔ فتناولتہ، میں نے وہ مسواک نبی علیہ السلام کو دے دی، تو فاشتد علیہ، وہ مسواک تھوڑی سخت تھی، خشک تھی، سخت تھی، اور نبی علیہ السلام تو ویسے بھی ضعف کی حالت میں تھے، تو نبی علیہ السلام کو مسواک سخت محسوس ہوئی۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں وقلت الیّنہ لک، مسواک تمہارے لیے نرم کر دوں؟ فاشار برأسہ ان نعم، نبی علیہ السلام نے پھر سر سے اشارہ کیا کہ ہاں نرم کر دو تھوڑی۔ تو نرم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ مسواک کو جب منہ میں مارا جاتا ہے اور دانتوں کے ساتھ تھوڑا چبایا جاتا ہے، لعاب اس کے ساتھ لگ جاتی ہے تو وہ نرم ہو جاتی ہے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے بھی ایسا کیا، فلینتہ، میں نے وہ مسواک اس کے لیے نرم کر دی۔ فامرہ وبین یدیہ رکوۃ، تو وہ مسواک نبی علیہ السلام نے اپنے دانتوں پر پھیری، تو چونکہ اس پر حضرت عائشہ کے لعاب لگے ہوئے تھے اور پھر نبی علیہ السلام نے اپنے منہ میں ماری تو ان کا لعاب بھی ہو، تو اسی لیے میرا لعاب نبی علیہ السلام کے لعاب کے ساتھ جمع ہو گیا، تو یہ ان کے لیے بہت بڑی سعادت کی بات تھی۔ اور ویسے بھی نبی علیہ السلام اپنی زندگی میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنی محبت کرتے تھے کہ بعض روایت میں آتا ہے کہ جب کسی برتن میں جیسے پانی وغیرہ پیتے تھے تو نبی علیہ السلام اسی جگہ منہ لگاتے تھے جہاں حضرت عائشہ نے منہ لگایا ہوتا۔ یہ محبت کی باتیں ہوتی ہیں، اور میاں بیوی کی محبت تو ایک شرعی محبت ہے، ہر انسان کو اپنی بیوی سے محبت کرنی چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو تعلیم دینے کے لیے بھی یہ تمام باتیں کی ہیں۔ تو پھر فرماتی ہیں کہ وبین یدیہ رکوۃ فیہا ماء، نبی علیہ السلام کے سامنے ایک پیالہ پڑا ہوا تھا، اس میں پانی تھا۔ فجعل یدخل یدیہ فی الماء، نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ اس پانی میں ڈالے، فیمسح بہما وجہہ، اپنے چہرے کو وہ گیلے ہاتھ اپنے چہرے پر مل لیے، یعنی تھوڑی غنودگی وغیرہ تھی تو نبی علیہ السلام اس لیے وہ ہاتھ پیالے میں ڈبو کر اپنے چہرے پر مل رہے تھے کہ وہ غنودگی تھوڑی ہٹ جائے۔ وَيَقُولُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، پھر نبی علیہ السلام کی زبان سے یہ کلمات جاری ہوئے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ إِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٌ، بے شک موت کے لیے بہت سختی ہے، یعنی مرگ جب آتی ہے، موت آتی ہے تو انسان کو بہت تکلیف ہوتی ہے، جس کی روح نکل رہی ہوتی ہے۔ ثم نصب یدہ، پھر نبی علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس طرح کھڑا کیا، فجعل یقول، اور نبی علیہ السلام مسلسل یہ کہنے لگے فی الرفیق الاعلیٰ، فی الرفیق الاعلیٰ۔ رفیق دوست کو کہتے ہیں، ساتھی کو کہتے ہیں، اعلیٰ سب سے بلند و بالا، مراد اللہ کی ذات، یعنی میں اللہ کی ذات کے ساتھ ملنا چاہتا ہوں، اللہ کی ذات کے ساتھ ملنا چاہتا ہوں، یعنی بس مجھے شوق ہے کہ میں جلدی سے دنیا سے رخصت ہو جاؤں اور اللہ پاک سے میری ملاقات ہو جائے۔ حتیٰ قبضہ، نبی علیہ السلام یہ فی الرفیق الاعلیٰ کہتے جا رہے تھے یہاں تک کہ ان کی روح پرواز کر گئی۔ ومالت یدہ، اور نبی علیہ السلام کا ہاتھ نیچے کی طرف گر گیا۔ جب انسان کی روح نکلتے تھے جو کھڑا ہاتھ وہ بھی گر جاتا ہے، تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا سے رخصت ہونے کی وہ منظر کشی ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، چونکہ ان کے چشمدید تھی، ان کے سامنے نبی علیہ السلام کی روح پرواز کی ہے، اور خود فرما رہی ہیں کہ میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ میرے گھر میں، میری باری میں، میرے سینے پر ان کا سر مبارک تھا، اور آخر میں میں نے نبی علیہ السلام کی یہ خدمت بھی کی کہ میں نے مسواک کو اپنے منہ میں
تر کر کے نرم کر کے نبی علیہ السلام کو پیش کی اور نبی علیہ السلام نے وہ مسواک استعمال کی۔ تو یہ صحابہ کا جگر ہے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی جدائی کو برداشت کیا، ورنہ جب صحابہ کو اطلاع ہوئی سب صحابہ بہت زیادہ صدمے میں تھے، بار بار یہ واقعات بیان بھی ہوئے ہیں۔ لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج امت نے بعض لوگوں نے اور نبی علیہ السلام کی جشن تو خوب دھوم دھام سے منا کہ نبی علیہ السلام پیدا ہوئے، ابھی تو یہ اس طرح اس انداز میں پیش کرتے جیسے نبی علیہ السلام اب پیدا ہو رہے ہوں، آ رہے ہیں، آمد ہے، جشن آمد ہے، نبی علیہ السلام آ رہے ہیں۔ بعض تو بالکل رات کے 12 بجے پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، استقبال کرتے ہیں کہ اب نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئے۔ یہ جہالت کی باتیں ہیں، یہ اسلام کی باتیں نہیں ہیں۔ لوگوں نے ایک چیز دین نہیں ہے اس کو دین بنایا ہوا ہے، تو یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی باتیں ہیں۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ دل میں، ہر مسلمان کے دل میں نبی علیہ السلام کے ساتھ صحیح محبت ہونی چاہیے۔ ہر وقت ہم اپنی مجالس میں نبی علیہ السلام کے تذکرے کریں، ان کی خوبیاں بیان کریں، سیرت بیان کریں، نبی علیہ السلام کے اخلاق، کردار، عادات، نبی علیہ السلام کی تعلیمات، ہر چیز کو بیان کرنا چاہیے وقت اور موقع کی مناسبت سے، اور صحیح انداز میں بیان کرنی چاہیے۔ اور وہ باتیں ہمیں تعلیمات نبی علیہ السلام کی اپنانی چاہیے۔ اصل چیز یہی ہے، جس طرح صحابہ نے نبی علیہ السلام کی تعلیم کو اپنا کر وہ مقام حاصل کیا کہ اللہ پاک نے اپنی رضا اور خوشنودی کا اعلان قرآن میں ان کے لیے کیا، اور خود نبی علیہ السلام ان سے راضی اور خوش ہو کر دنیا سے گئے۔ تو ہمیں بھی نبی علیہ السلام کی اتباع کی کوشش کرتے رہنا چاہیے، بالخصوص ایسی تمام باتیں جو علماء حق نے بدعات میں شمار کی ہیں ان سے ہمیں حتی الامکان اپنے آپ کو بچانا چاہیے، تاکہ کیونکہ بدعت دین کے نام پر کی جانے والی ایسی گمراہی ہوتی ہے کہ انسان خوش ہوتا ہے کہ میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں، لیکن حقیقت میں وہ گمراہی ہوتی ہے، دین نہیں ہوتا، کیونکہ بدعت نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بدعت گمراہی ہے۔ بدعت سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔